المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، توحید و سنت کے مت والوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والوں، قرآن کریم کو سمجھنے کی چاہت رکھنے والوں اور قرآن کریم کے شہدائیوں، آج کا عنوان ہے قرآن کریم کے 3 قل۔ قرآن کریم میں بہت سارے قل آئے ہیں، لیکن کچھ صورتیں قل کے نام سے مشہور ہیں، جس میں 3 صورتوں کی اپنی خاص اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اسے آج کے درس یا محاضرہ یا ماہانہ اجلاس عام کہہ لیجئے، اس کا عنوان بنایا گیا ہے، بطور عنوان اسے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ كل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفث فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3۔ یہ ہے حدیث جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات کا طریقہ تھا، کسی ایک رات کا نہیں، یعنی اس پر آپ مواظبت، مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ ہر رات کا طریقہ تھا کہ جب وہ اپنے بستر پہ لیٹتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لیتے، جمع کفے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے، اور اس کے بعد اس میں پھونکتے، اس طرح اس میں پھونکتے، پھر اس کے بعد انہی دونوں ہتھیلیوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کو پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اور اس کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پر، ہاتھ اگلا حصہ، اور اپنے جسم پہ جہاں تک پہنچا سکتے اس کو پھیر لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو دیکھا آپ نے طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر اس میں پھونک مارتے، پھر اس کے بعد پڑھتے، انہی ہتھیلیوں کے اندر پڑھتے، اور اس کے بعد میں آپ اپنے پورے بدن پر اسے پھیر لیا کرتے تھے۔ اس سے متعلق دوسری حدیث یہ صحیح بخاری ہی میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا نفث علی نفسه بالمعوذات یا بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى في وجعه الذي توفي فيه تفقت انفس على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنه۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور حدیث کی دوسری کتاب میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھ کے دم کر لیا کرتے۔ معوذات میں یہی 3 صورتیں آتی ہیں، سورہ قل هو اللہ احد،
سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں معوذات کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا سنا۔ اور جب آپ کی وہ بیماری ہوئی جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں پڑھ کر کے اسے آپ کے اوپر پھونکا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پہ پھیرا کرتی تھی، اس کی برکت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کے لیے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھرا دیا کرتی تھی۔ تو اس میں پہلی چیز کیا رہی کہ ہر روز آپ، چاہے بیماری ہو چاہے نہ بیماری ہو، بیماری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں ہمیشہ سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ بیمار پڑتے تھے تو خاص طور پر بیماری سے شفا حاصل کرنے کی خاطر ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لیا کرتے تھے، دم کر لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ان دونوں حدیثوں میں ان تینوں صورتوں کا ذکر ہے، اس لیے ان تینوں صورتوں کو اکٹھا اختیار کیا گیا کہ ان کا ہمیں معنی بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ان صورتوں میں کیا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے سورت شروع کرتے ہیں سورت قل هو اللہ احد، جس کا دوسرا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ اس کے اپنے مخصوص فضائل بھی ہیں، سورۃ الاخلاص کے خاص فضائل بھی ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن 30 پاروں میں 10 10 20 10 30، تو 1/3 قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر ہے اکیلا قل هو اللہ احد۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں، یہ بخاری ہی کی روایت ہے، اور بخاری کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ ڈالے؟ ظاہر بات ہے صحابہ کو مشقت ہوئی، ایک رات میں پورے 10 پارے پڑھ ڈالنا۔ یہاں تو بعض لوگ پورے ختم قرآن کی بات کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو اس پہ ہی مشقت ہوئی کہ ایک رات میں 10 پارے کیسے پڑھیں گے۔ تو صحابہ کو مشقت ہوئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کس کو اس کی طاقت ہے؟ اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ، ہم میں سے کس کو اس کی طاقت ہے کہ اکٹھا ہم ایک ہی رات میں پورے 10 پارے پڑھ کے ختم کر دیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ثلث القرآن، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث صحیح بخاری ہی میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا اور پوری رات اسی کو دہراتا رہا۔ جب صبح ہو گئی تو وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے بہت کم لگ رہا تھا کہ مطلب یہی ایک صورت پوری رات پڑھتا رہا، تو اسے کم محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی تم اسے معمولی سمجھتے ہو۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت اور میں آخری بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے آ کے آپ سے کہا، یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری کی، ایک شخص نے آپ سے آ کے کہا کہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، قل هو اللہ احد سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت نے تمہاری اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ اگر کسی کو اس صورت سے محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بہت عظیم الشان صورت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا معنی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد،
قل کے معنی ہوتا ہے کہیے، کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ اصل میں کفار مکہ یا مدینہ کے یہود یا اور کوئی آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے بارے میں بیان کیجئے، یا مکہ کے لوگوں نے آ کے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ عربوں کو اپنے نسب پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا، کہ ہمارے باپ یہ اور ہمارے دادا یہ اور ہمارے پردادا یہ، پورا نسب یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے انہوں نے اپنی مورتیاں بنائی رکھی ہیں کسی کی شکل پہ یا کسی آدمی پہ جو کسی کی اولاد ہے اور جس کا کوئی نسب ہے، اسی طرح سے اللہ کے بارے میں بھی یہ غلط تصور رکھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں صورت نازل فرمائی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کے کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی نسب ہو سکتا ہے، وہ تو ایک ہے۔ پھر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہیے۔ قل ایک آدمی کے لیے کہا جاتا ہے کہو، اور جب بہت سارے لوگوں سے کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ قولو، تم سب کہو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہیے آپ صرف، اور آپ کی پوری امت آپ کی پیروی کرے گی اس معاملے میں۔ ساری امت اس لیے کہے گی کہ ہمارے نبی نے کہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ اللہ نے آپ سے کہا، تو کہیے۔ اس لیے ہم یہ بات جو کہتے ہیں تو یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم اپنی طرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہیے، بہت ساری صورتوں میں آتا ہے کس سے کہیے، یہ بھی آتا ہے، جیسے آتا ہے قل لعبادی، میرے بندوں سے کہیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، کہا قل، کہیے۔ کس سے کہیے؟ اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب آپ یہود سے بھی کہیے، آپ نصارہ سے بھی کہیے، آپ مشرکین سے بھی کہیے، آپ مجوس سے بھی کہیے، آپ بت پرستوں سے بھی کہیے، آپ ملحدین سے بھی کہیے، آپ مسلمانوں سے بھی کہیے، سب سے کہیے۔ قل، یہ کہیے، یہ کہنے ہی کے لیے، اور صرف زبان ہی سے نہیں کہیے، دل میں بھی اس کا عقیدہ رکھیے، پورے پختہ یقین کے ساتھ کہیے، اعلان کر کے کہیے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن آپ یہ جانیں کہ اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں ہے جس میں معنی نہ ہو، اور اللہ کے نام میں جو معنی ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ اللہ کا نام بھی ہے، اور اس کا معنی بھی بنتا ہے المألوہ، یعنی المعبود، معبود برحق، وہ جس کی عبادت کی جائے، الہ برحق یا معبود برحق۔ تو اللہ جب کہا گیا تو اس میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہوا، الوہیت کا یعنی لائق عبادت ہونے کا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ لائق عبادت ذات، وہ ذات اللہ کی جو ایک ہے، وہ ذات جو اللہ کی ہے جو لائق عبادت ہے، وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ کا نام جو ہے، جس نام کی طرف سارے نام پلٹتے ہیں، وہ یہی اللہ ہے، اللہ ہے۔ الرحمن بتانا ہوگا تو کہیں گے اللہ کی صفت ہے، الرحیم اللہ کی صفت ہے، القدیر اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ یہ اللہ کا نام، وہ نام ہے جس کی طرف باقی سارے نام پلٹتے ہیں۔ اس لیے اس نام کے اندر عجیب شان ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب ہیبت ہے، عجیب رعب ہے اس نام کے اندر۔ اس نام کے اندر جو بڑائی اور عظمت اور بلندی اور جو یعنی شان ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اور چنانچہ آپ جانتے ہیں، آپ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ ایک بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ گئے ہوئے تھے، ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ نے اپنی تلوار کو درخت کی ایک شاخ سے لٹکا دیا، آپ آرام فرمانے لگے۔ ایک بدو آیا اور بدو نے وہ تلوار اتار لی، اپنے ہاتھ میں لے کر کے ننگی تلوار، کہتا ہے محمد من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا، اللہ اللہ۔ آپ نے جو اللہ کہا تو کانپ گیا۔ اللہ کے نام میں وہ ہیبت ہے، وہ رعب ہے کہ کانپ گیا، اور اس کے بعد ہاتھ سے کپ کپی کی وجہ سے تلوار چھوٹ کے گر گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھوں میں لی، اور آپ نے فرمایا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو ظاہر بات ہے اس نے کیا کہا، کن خیر آخذ، کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نہتھا ہوں، تو ہتھیار لینے والے کو بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ یہ بہت زبردست، پر ہیبت اور پر رعب نام ہے،
اور اس لفظ کو سن کر کے اسی لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو اچھے کانپ جاتے ہیں، اللہ اکبر میں میرے بھائی بہت بڑی عظمت ہے۔ تو اللہ نے یہ نام اپنے لیے استعمال کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور جب اللہ کے ایک ہونے کی بات آئی تو باقی پوری صورت جو آگے آ رہی سب اسی میں داخل ہو گیا، احد ایک کہنے میں، اللہ ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے، اپنا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی شرکت نہیں ہوگی۔ جب گنتے ہیں تو وہاں عربی میں کہتے ہیں واحد، اس کے بعد کہتے ہیں اسنان، واحد کے ساتھ تو جوڑ لگتا ہے، واحد کے بعد اسنان، لیکن احد اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ گنتی بھی نہیں گنی جاتی، احد کے بعد اسنان کہیں نہیں آتا، احد کہیں مثبت میں استعمال نہیں ہوتا اس بات میں۔ تو اللہ کا یہ دوسرا نام آیا، پہلا نام اللہ، دوسرا نام احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے اور وہ احد ہے، ایک ہے۔ تو دو صفت ہو گئی، ایک احد، ایک یکتا ہونا، منفرد ہونا، سب سے الگ ہونا، بے مثال ہونا، اور پہلی چیز لائق عبادت ہونا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ صمد بھی ہے، وہ اللہ صمد ہے۔ صمد کے معنی ہوتا ہے کہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بہت سارے لوگ محتاج ہوتے ہیں لیکن وہ خود بھی محتاج۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو وہ بھی محتاج ہوتا ہے، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، علاج کا محتاج، وزیروں کا محتاج، مشیروں کا محتاج، فوج کا محتاج، بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس معاملے میں بھی اللہ منفرد ہے، احد ہے، ایک ہے۔ صمد ہونے میں بھی اللہ ایک ہے۔ اللہ وہ ذات کہ سب اس کے محتاج، کوئی وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار لیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار لیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ بڑے سے بڑے صحابی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا شہید، بڑے سے بڑا صدیق، بڑے سے بڑا صالح، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا محتاج نہ ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، قابل تعریف ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ بے کے معنی بے نیاز، غیر محتاج، اللہ غیر محتاج ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تین صفات ہو گئی اللہ کی، اللہ، احد اور صمد۔ یہ ایسی صفات ہیں جو اس بات میں لائی گئی ہیں، یعنی وہ لائق عبادت ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ ایسا آقا ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایسا علم والا ہے کہ اس سے بڑا کسی کا علم نہیں، پورا علم اس کا کامل ہے، وہ ایسی قدرت والا ہے جو اپنی قدرت میں کامل ہے، اس کمال میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ایسی عزت اور شرف والا ہے کہ جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ ایسی بہرحال جو چیزیں ہو سکتی ہیں، صفات، اعلیٰ صفات جتنی ہو سکتی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو صمد کا یہ معنی ہے کہ وہ ہر صفت میں کامل ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ تین صفات ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معجزہ دیکھیے کہ اللہ نے تین صفات مثبت بیان کی اور تین صفات کی نفی کی، انکار بھی کیا، تو تین ہی کا کیا۔ ایک فرمایا لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ولم یولد اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے پہلے یہ کیوں کہا کہ لم یلد؟ کیا خالی وزن کی وجہ سے؟ قرآن پاک میں نغمگی بھی ہے، وزن بھی ہے اور بلاغت بھی ہے، تو صرف وزن کی رعایت نہیں بلکہ اس لیے کہ اس میں اور بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے پہلے کہا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اس لیے کہ جب اللہ ایک ہے اور وہ بھی ہر طرح کامل ہے اور ہر طرح غنی ہے،
کوئی احتیاج اس کو حاجت نہیں ہے تو اولاد کیسے اس کی ہوگی؟ اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، اور بیوی اس کے برابر ہوتی ہے، ایک نہیں دو ہو جاتا ہے، پھر بیوی کے ساتھ دو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو جب احد کہا گیا تو یہ آ گیا کہ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوی نہیں ہے، اور اولاد اپنے باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تو اگر اولاد مان لیں گے تو باپ کے برابر ہو جائے گا، تو احد کہاں رہ گیا؟ احد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لم یلد، اس کی اولاد نہیں ہوئی، اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس میں میرے بھائیوں جتنی گمراہیاں پائی گئی ہیں، چونکہ اسی میں پائی گئی ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دوسرے جگہوں پر اس طرح کی گمراہی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی اولاد کو ماننے والے موجود ہیں دنیا میں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لم یلد، اس کی اولاد نہیں ہے۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی اولاد نہیں ہے، اور یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ ہر فرقہ باطلہ کا اس میں رد ہو گیا۔ ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ بھئی اگر ہم اللہ کو مان لیں کہ وہ کسی کی اولاد ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جب کسی کی اولاد ہوگا تو وہ گویا محتاج تھا اپنے پیدا ہونے میں کسی اور کا، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اللہ صمد ہے، محتاج نہیں ہے۔ جب محتاج نہیں ہے، جو محتاج نہ ہو اپنے پیدا ہونے میں کسی اور کا محتاج کیسے ہوگا؟ تو لم یولد، وہ اپنے پیدا ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی باپ دادا نہیں ہے، اس کو کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تو اول ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ آخر ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، لوگ اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو بیٹا ہمارا سہارا بنے گا، ہے نا، سہارے کے لیے۔ اور کیوں چاہتے ہیں؟ جب مر جائیں گے تو بیٹا ہمارا وارث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ بوڑھا ہونے والا ہے، نہ اللہ کمزور ہونے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ مرنے والا ہے۔ اللہ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، سب کو سنبھالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی تو اتنی مکمل ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکان ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت جس کو ہے وہ محتاج ہے۔ ہم محتاج ہیں اولاد کے کہ اولاد ہوگے تو ہمارا سہارا بنے گا، یہ حاجت ہے، اور اللہ حاجت والا نہیں، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کسی کی، کسی بھی انداز کی، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، سب اللہ کے حاجت مند ہیں، سب اللہ کے ضرورت مند ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث قدسی میں ہے کہ یشتمنی ابن آدم، اور بعض حدیث میں یؤذینی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کا بیٹا مجھے ستاتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ کیوں اللہ کے لیے گالی؟ اس لیے کہ اللہ تو ایک ہے، اور جب آپ نے اولاد کہہ دیا تو بیوی بھی مان لی، اس کے برابری کا بھی مان لیا، اس کی صفت کا بھی مان لیا، جوڑا بھی مان لیا، تو یہ اللہ کو گالی ہے، اللہ کے لیے عیب ہے۔ ہمارے لیے اولاد نہ ہونا شاید عیب ہو، ہمارے لیے بیوی نہ ہونا شاید عیب ہو، لیکن اللہ کے لیے ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے ہونا عیب ہے، اس لیے کہ محتاج ہو جائے گا۔ اگر مان لیا آپ بیٹا مان لیا، بیوی مان لیا، تو احتیاج آ جائے گا، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی گالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی خطرناکی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، ایسی گالی ہے کہ آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، اور زمین کو شق ہو جانا چاہیے، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے، ایسی گالی، بھیانک گالی۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے بھی صبر کا کیا کہنا، اللہ سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے۔ لا احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد فیعافیہم ویرزقہم،
اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اتنی گالی دیتے ہیں اللہ کو، اللہ سنتا ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کی روزی نہیں کاٹتا، اللہ کی ان کی تندرستی کو، صحت کو بیماری میں نہیں بدلتا، عافیت بھی ان کی باقی رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کا صبر ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ہمسر اور برابر ہے، نہ اللہ کا کوئی جوڑا ہے، نہ اللہ کا کوئی مثیل ہے، نہ اللہ کا کوئی شبیہ ہے، کسی طرح سے اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اپنے سارے کمالات میں اکیلا ہے، منفرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ یہ صورت میرے بھائی، یہ عظیم الشان صورت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چونکہ اللہ کی شان کے بیان پہ یہ صورت مشتمل ہے، اسی لیے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 بار آپ نے پڑھ لیا، گویا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ لیکن میرے بھائی یہاں یہ نقطہ بھی سمجھتے چلیں کہ پورے قرآن کا ثواب تو ضرور مل جائے گا، اس کی قیمت اتنی ہے، قدر و قیمت، لیکن کافی نہیں ہوگا اس کی طرف سے۔ یعنی کوئی آدمی کھڑے ہو نماز میں، صلاۃ کے اندر کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کے اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لے، کہے کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھ کے ختم کر دیا 1 رکعت میں، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی صلاۃ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ سورہ قل هو اللہ احد یہ قیمت تو رکھتا ہے پورے قرآن پاک کی، لیکن پورے قرآن کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ اس کو آپ ایک مثال سے اگر ہلکے سمجھ لیں، بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، 1 کلو سونا سے آپ بہت غلہ خرید سکتے ہیں، بہت کپڑے خرید سکتے ہیں، ہے نا، کھانے پینے کی قسم قسم کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، لیکن کیا سونا رکھنے کے بعد آپ کو ان سب کی ضرورتیں ختم ہو جائیں گی کہ وہ سب بھی چاہیے؟ بولے یار ٹھیک ہے سونا میرے پاس ہے 1 کلو، یہ سب چیزیں لے سکتا ہوں، لیکن مجھے لباس بھی چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے، مجھے پانی بھی چاہیے، مجھے اور فلاں چیزیں چاہیے، جبکہ اس کی قیمت سے زیادہ چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہو باقی قرآن چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، قل هو اللہ احد کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں فضل رکھا ہے، اس فضل سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن باقی قرآن کو بھی پڑھتے رہو۔ چلتے ہیں اس کے بعد آگے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب میرے بھائیوں ہم نے یہ جان لیا کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ سب کو دینے والا ہے، تو اب ہمارے احتیاج کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں؟ تو اللہ نے سکھا دیا میرے بندوں کیسے مانگو، اللہ نے سکھا دیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں اس لیے کہ مانگو اللہ سے، کیسے مانگو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل اعوذ برب الفلق۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو فضیلت اکٹھا آپ سن چکے شروع میں، ایک ان 2 صورتوں کی خاص فضیلت۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر کہ ان کی جیسی اور کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی کہ ان کی جیسی اور آیتیں نہیں ہیں، ان کی کوئی مثال کبھی دیکھی نہیں گئی۔ پھر آپ نے کہا وہ قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس ہے، ان میں جو آیتیں ہیں وہ بے مثال آیتیں ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے، نظر بد سے، بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ تلاش کیا کرتے تھے مختلف دعاؤں کے ذریعے سے۔ جب معوذتان، یہ 2 صورتیں معوذتان یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا اکٹھا نام کیا ہے؟ معوذتان۔ تو جب یہ معوذتان نازل ہو گئیں تو اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑ دیا اور انہی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ سنن ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔
اب چلتے ہیں اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آدمی کہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہے نا، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دونوں میں فرق لگ رہا ہے کچھ؟ عربی میں جب پناہ مانگنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں استعیذ باللہ، استعیذ باللہ، اور جب کہنا ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ہم کو سکھایا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ کو کہتے ہیں۔ میں بچاؤ میں آ رہا ہوں، اللہ کے بچاؤ میں، اللہ کے قلعہ میں آ کے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے تجھ کو ایک بار مانگو، اس کے بعد ملے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آ جاؤ، آنا چاہتے ہو نا میری پناہ میں، آ جاؤ، کہو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اور تم آ جاؤ اور میں نے تم کو پناہ دے دی۔ اللہ نے قریب کر دیا، اللہ نے قریب کر دیا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ رب الفلق، برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں فلق کہتے ہیں پھٹنے کو۔ اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، اللہ صبح کو پھاڑ دیتا ہے، رات سے پھاڑ کے صبح نکالتا ہے۔ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑ کر کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کر کے اس میں سے کھجور کا درخت نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پھاڑ کے یا ختم کر کے اس میں سے دوسری چیز نکالتا ہے۔ اور یہ صورت کس لیے ہے میرے بھائیوں؟ پناہ میں آنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے۔ گویا مصیبت ختم ہو کے اسی مصیبت میں سے اللہ نعمت پیدا کر دے، اسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ عافیت پیدا کر دے، اس کو بدل دے، ایک سے نکال کے دوسری بہتری پیدا کر دے۔ اس لیے تو آدمی کہتا اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ میرے بھائیو صبح کیا ہوتی ہے؟ اندھیروں سے نجات دے کر کے روشنی لاتی ہے، نیند کو ختم کر کے جو موت کی بہن ہے اس کو ختم کر کے زندگی لاتی ہے، واپس لاتی ہے، چستی اور پھرتی لاتی ہے۔ صبح بہت ساری چیزیں لے کے آتی۔ تو جو اس کا رب ہے اس کی ہم پناہ میں آتے ہیں، صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کائنات پہ جو اندھیرا چھا جاتا ہے، جسے چادر سے ڈھانپ دی جائے پوری کائنات، اس کو ختم کر کے جو صبح لے کے آتا ہے اس رب کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ تو ایک چیز ہو گئی، تو اس میں صورت میں تین باتیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں استعاذہ، اور ایک کو کہتے ہیں مستعاذ بہی، اور ایک کو کہتے ہیں مستعاذ منہ۔ کیا مطلب؟ ایک ہے پناہ حاصل کرنے کا عمل، بچاؤ حاصل کرنے کا عمل، اور ہم کس سے بچاؤ حاصل کریں گے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی سے پناہ مانگنا حرام ہے، اللہ کے سوا اور کسی سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ صرف اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ ہی پناہ دے گا، اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو ہو گیا پناہ حاصل کرنے کا عمل، اور دوسرا ہو گیا کس سے آپ پناہ چاہتے ہیں، کس کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، اور تیسرا کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی بلا ہے، وہ کون سی تکلیف ہے جس سے اللہ کی پناہ میں اور اللہ کے بچاؤ میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مستعاذ منہ۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تمام، یہ عام ہے بالکل، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں جو برائی ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، خود مجھ کو بھی پیدا کیا اللہ نے، اور دوسروں کو بھی پیدا کیا اللہ نے۔ تو میرے اندر بھی جو اپنی برائی ہے میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرا نفس بھی جو مجھے وسوسہ کرتا ہے اس سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیزوں میں خیر ہوتا ہے، بظاہر خیر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس میں کچھ شر بھی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں فائدے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کھانا ہمارے لیے شر کا سبب بن جاتا ہے، کبھی اس کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے، تو ہم اس سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں جو شر ہے
اس شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ شر چاہے وہ مقصود ہو یا غیر مقصود ہو، مثلا ایک آدمی آپ کو شر پہنچانا چاہتا ہے نا، خاص طور پہ کوئی آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، آدمی ہو شیطان ہو کوئی بھی آپ کو شر پہنچانا چاہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی پہنچانا نہیں چاہتا لیکن خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ آپ جا رہے تھے، ٹھوکر لگی، گر گئے، کوئی تیسرا آدمی نے، آپ نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن آپ خود ہی غفلت میں ایسے جا رہے تھے۔ تو جب ہم کہتے ہیں من شر ما خلق، اللہ نے جو بھی برائی پیدا کی ہے ہر برائی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس سے بھی پناہ ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ نے جو صبح شام کی دعاؤں میں کیا ہے، یہ 2 سورتیں پڑھو، قل اعوذ برب الفلق صبح میں بھی پڑھو، شام میں بھی پڑھو۔ جب صلاۃ پڑھو، صلاۃ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، قل اللہ احد پڑھو۔ تو یہ اور بہت اوقات بتائیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 2 سورتیں خالی شیطان سے بچانے کے لیے ہیں، خالی جنات سے بچانے کے لیے ہیں، خالی آسیب سے بچانے کے لیے، خالی نظر بد سے بچانے کے لیے، خالی جادو سے بچانے کے لیے نہیں۔ دنیا میں جتنا شر ہے، جتنی برائی ہے، جتنی آفت ہے، جتنی بلا ہے، جتنی مصیبت ہے، جو چیز بھی ہمارے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے، سب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ سورت۔ بہت عظیم الشان سورت ہے میرے بھائیو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کو اس نے پیدا کیا ہے، تو بڑا اطمینان ہوتا ہے دل میں کہ کوئی بھی آفت ہو وہ پیدا کی ہوئی اسی کی ہے، اور جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہی مالک ہے، وہی اسے پکڑے ہوئے ہے، اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے گا موڑے گا، جدھر چاہے گا لے جائے گا، وہ تو اسی کی مخلوق ہے نا۔ تو اس لیے کتنا اطمینان ہو جاتا ہے دل کو۔ من شر ما خلق، اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے ہر مخلوق کی برائی سے، جو اس میں برائی ہے، اگر پوری کی پوری برائی ہے تو اللہ پورا پورا بچا لے، اگر کچھ برائی ہے تو اس برائی سے بچا لے اور خیر دے دے اللہ تعالیٰ، اس کا خیر مجھے دے دے، برائی سے بچا لے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد میں من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیروں کی برائی سے اور رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، اور ایک حدیث کے مطابق چاند کی برائی سے جب اس کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن چاندنی نکلی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی نے مجھے دکھایا کہ عائشہ یہ ہے غاسق، یہ ہے غاسق، اللہ سے پناہ مانگو من شر غاسق اذا وقب، کہ اللہ چاند کی جو ہے برائی سے مجھے بچا لے جب کہ اس کی روشنی مدھم پڑ جائے یا اس کی روشنی پھیل جائے۔ بہرحال ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے اور چاندنی کی برائی سے، کیونکہ چاندنی کو اللہ نے رات کی نشانی بنایا ہے۔ چاندنی کبھی دن میں بھی نکل سکتی ہے، جب بھی نکلے گی رات ہی میں نکلے گی، تو گویا وہ اس کی ایک نشانی ہے، اس لیے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں معنی اس کا ہو سکتا ہے، اور اللہ کا کلام بہت عظیم الشان ہے اور بہت ساری باتوں کو شامل ہے۔ تو من شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیروں کی برائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں جب اندھیرے چھا جائیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو بہت ساری مصیبتیں اندھیروں میں ہوتی ہیں، بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ درندے اپنے کچھار سے اندھیروں میں نکلتے ہیں، موذی جانور اپنے بلوں سے اندھیروں میں نکلتے ہیں، چور، اچکے، ڈاکو، رہزن، قاتل اندھیروں میں نکلتے ہیں، اور لوگوں کے اندر فساد پھیلانے والے اندھیروں میں، اندھیرے کمرے میں رات میں دروازے بند کر کے شر کا پلان بناتے ہیں۔ برائیوں کی جو ہے پلاننگ اندھیرے کمرے ہی میں کی جاتی ہے۔ تو اندھیرے ہی ہر طرح کے شر کا ذریعہ ہیں، ہر طرح کے شر جو ہے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ہم کو سکھا دیا کہ پناہ مانگو ومن شر غاسق اذا وقب، کہ اللہ میں اندھیروں کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھا جائیں۔ تو یہ ساری برائیاں جو اندھیروں میں ہوتی ہیں، رات کی تاریکیوں میں ہوتی ہیں، چاہے خاص طور پر آپ کے لیے کی جاتی ہوں یا کسی اور کے لیے کی جاتی ہوں، آپ کو مقصود بنا کر کے کی جاتی ہوں یا ویسے ہی آپ کو پہنچ جائیں، یعنی مار رہا تھا ڈھیلا کسی اور کو لگ گیا آپ کو، ہے نا، اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا کسی اور کو لگ گیا آپ کو، وہ اس برائی سے بھی پناہ آ گئی آپ کو جب آپ نے یہ پڑھ لیا من شر غاسق اذا وقب۔ اللہ جب اندھیرے چھا جائیں تو اس اندھیرے میں جو نقصان پہنچنے والا اللہ مجھ سے بچا لے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔
ومن شر النفاثات فی العقد، اور اے اللہ میں گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی پھونک سے بھی، پھونک کی برائی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب جادوگر جادو کرتے ہیں تو دھاگا لیتے ہیں اور اس کو پڑھ کے گرہ مار دیتے ہیں، پھر پھونک کر کے گرہ لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدبخت نے اسی طرح جادو کیا تھا، جس میں 11 گرہیں لگائی تھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 11 گرہیں لگائی تھیں اس میں، اور یہ سب سے سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس نے کنگھی کے ٹکڑے منگوائے، آپ کے بال منگوائے، اور اس کو گرہ لگا کے آپ کے بالوں کو اس کنگھی کے دانوں سے، اور جو ہے ایک سنسان کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا جادو کا اثر ہوا، لیکن بہت کم ہوا اثر کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ بیوی کے پاس نہیں گیا، حالانکہ آپ جا چکے ہوتے تھے۔ تو سب سے سخت قسم کا جادو تھا، لیکن بہت کم اثر ہوا۔ تبلیغ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کا اثر صرف اتنا تھا کہ آپ کو ایسا خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، جبکہ یہ سخت قسم کا جادو تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کرنا تھا، کیونکہ جتنی بھی آفتیں اور مصیبتیں آپ پہ آتی تھیں اس کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہوتا تھا۔ آپ جیسے دیکھیں کہ بخار کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابی نے ہاتھ رکھا ہے، اللہ کے نبی آپ کو اتنا سخت بخار، جتنا ہم میں سے 2 آدمی کو بخار ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو ایسے ہی بخار ہوتا ہے جتنا کہ 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے، کیونکہ میرا اجر بھی زیادہ ہے، میرا اجر بھی ڈبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے درجے کو، آپ کی عظمت کو بلند فرمایا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے انکار کرنے کی ضرورت ہو۔ جن لوگوں کی عقل میں نہ آئے وہ اپنی عقل پہ ماتم کریں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صحیح طور پر ثابت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیثیں اور قرآن کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں اس جادو کا اثر نہیں ہوا۔ کفار جو آپ پر جادو کا الزام لگاتے تھے وہ تبلیغ کے معاملے میں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن جادو کے اثر سے ہے، لیکن قرآن پہ جادو کا کبھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کی تبلیغ پہ، آپ کی دعوت پہ، آپ کی تعلیم پہ جادو کا کوئی اثر نہیں تھا، صرف آپ کی ذاتی زندگی پر تھا، اور ایسا جو ہے کوئی بھی بعید نہیں ہے، اور کسی بھی اعتراض، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں تفصیل اس طرح آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا اللہ نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، اور چنانچہ اس کنویں میں رکھا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیج کر کے اس جادو کو نکلوایا، اور اس پر جو ہے اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب پوری صورت ختم ہو گئی ساری گرہیں کھل گئیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی افاقہ ہو گیا، آپ ایسے ہی چنگے ہو گئے، کأنما نشط من عقال، کہ جیسے آپ کو کسی نے باندھ دیا ہو اور بندھن کھل گیا ہو، اور آپ بالکل جو ہے چست اور تر و تازہ، تازہ دم، اور بالکل تندرست ہو گئے۔ تو یہ آپ پر جادو کیا گیا تھا۔ جادو کا شر اور جادوگروں کا شر انتہائی جو ہے لوگوں کے لیے انتہائی شر ہے، اور اس شر سے بچنے کے لیے اس لیے اللہ نے یہ تعلیم دی کہ ان جادوگروں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں چلے جایا کریں، اللہ کی پناہ اور حفاظت میں چلے جایا کریں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں جو پھونک مارتے ہیں یا پھونک مارنے والی روحیں یا پھونک مارنے والی عورتیں پہلے عرب کے زمانے میں عام طور پہ جادوگرنیاں ہوتی تھیں، عورتیں ہی جادو کیا کرتی تھیں، تو اس لیے شاید کہہ دیا گیا ہوگا نفاسات، یا اس لیے کہہ دیا گیا کہ جو بھی روح ہے، روح مؤنث ہے، انفس مؤنث ہے، تو جو بھی روحیں جادو کرتی ہیں، چاہے مردوں کی روحیں ہوں چاہے عورتیں کی، جو نفس جادو کرتے ہیں چاہے مرد کی ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کی جادو کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جس وقت وہ حسد کر رہا ہو۔ حسد میرے بھائیوں کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں
اللہ کی نعمت کسی شخص کو ملی ہو تو وہ بری لگے. جس آدمی کو وہ نعمت بری لگ رہی ہے وہ حسد کرنے والا ہے. مثلا اللہ نے کسی کو اولاد سے نوازا تو کوئی کہے اللہ نے اس کو اولاد کیوں دے دی. اللہ نے کسی کو مال سے نوازا تو کہے اللہ نے اس کو مال کیوں دے دیا. اللہ نے کسی کو صحت و تندرستی سے نوازا تو کہے سوچے کہ اللہ نے اس کو صحت و تندرستی کیوں دے دیا. اللہ نے کسی کو علم سے نوازا تو سوچے اللہ نے اس کو علم کیوں دے دیا. اللہ نے کسی کو طاقت سے نوازا تو کہے اللہ نے اس کو طاقت کیوں دے دیا. اللہ نے کسی کو درجے رتبے اور مرتبے سے نوازا تو کہے اللہ نے اس کو کیوں دے دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت ناپسند کرنے کا نام حسد ہے. اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنے کا نام حسد ہے. اسی کو ہونس بھی بولتے ہیں کہ فلاں بڑا ہونسنے والا ہے نا. تو یہ حسد ہے. اگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اس سے نعمت چھن کے مجھے مل جائے تو یہ اور بدترین ہے. کم سے کم یہ ہے کہ برا لگے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، وہ اس سے بدترین ہے. اور تیسری چیز جو بدترین نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نعمت ملی ہو ہم تمنا کریں کہ مجھے بھی ویسی مل جائے، برا نہ لگے ہم کو، اس کو ملی ہے اللہ مجھے بھی دے دے، تو یہ حسد نہیں ہے. یہ حسد نہیں ہے. حسد ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں حسد نہیں کر سکتا. یہ انسان کی خراب اخلاق میں سے، انسان کے خراب اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے، اور وہ ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے. جو ایک بار حسد کر لے اس کو کہہ دیں گے حاسد. حسد کرنے والا ایک بار بھی کر لیا تو حاسد ہو گیا. اور جو بار بار حسد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسود. حسود بہت زیادہ حسد کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں حسد کرنے والے سے پناہ میں آتا ہوں، سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس وقت وہ حسد کرے. یعنی گویا حاسد تو ہو گیا، وہ حسد کیا ایک بار تو حاسد ہو گیا، لیکن وہ ہر وقت حسد نہیں کرتا. حاسد کبھی حالت حسد میں ہوتا ہے اور کبھی حالت حسد میں نہیں ہوتا. تو جس وقت وہ حسد کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت نقصان دہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم پناہ کب مانگتے ہیں کہ اللہ جس وقت وہ حسد کر رہا ہو اس وقت بچا لینا. ہر وقت نہیں بچنا ہے اس سے، جس وقت وہ حسد کر رہا ہو اس وقت اس سے بچا لینا. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے روکا. آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. حسد ہی وہ چیز ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کروایا. جب آدمی کو حسد ہوتی ہے اس کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، اس سے جو ہے جلن رکھتا ہے، بری نظر سے اسے دیکھ کے نظر بھی لگا دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل. اللہ نے ان دونوں کا قصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے. دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوگی. اس نے کیا کہا جا کر کے لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے جا کے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. بھئی نہیں قربانی تمہاری قبول ہوئی تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور ہے؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تم بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تمہاری بھی اللہ قربانی قبول کرے گا. لیکن اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہو گئی، تو مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو حاسد کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا، پہلے تو اللہ کا بے ادب ہوتا ہے، اللہ کا گستاخ ہوتا ہے. اللہ سے کہتا ہے میں جیسا چاہوں ویسا تو تقسیم کر. نعوذ باللہ، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نعمت دے، اللہ چاہے جس کو چاہے تندرست کرے، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے فقیر بنائے، جس کو چاہے عالم بنائے، جس کو چاہے علم سے جو ہے دور کر دے، جس کو چاہے اللہ درجہ و مرتبہ سے نوازے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے اللہ ذلت دے، جس کو چاہے اللہ مقبولیت عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ گمنام کر دے. یہ تو سب اللہ کے ہاتھ. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں. تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کا بے ادب ہوتا ہے. پہلی غلطی کی اللہ کے بے ادب ہوتا ہے. اور دوسرا جس سے وہ حسد کر رہا ہے
اس پر ظلم کرتا ہے، لیکن نظر آتا ہے بڑا مظلوم ہے، مظلوم نظر آتا ہے حالانکہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ حاسد صرف ایک ایسا شخص ہے کہ جو ظالم ہونے کے باوجود مظلوم نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں دیکھیں اس میں کن کن چیزوں سے اللہ نے پناہ لینے۔ ایک تو پہلے تمام برائیوں سے اللہ نے کہا میری پناہ اور حفاظت میں آ جاؤ۔ اس کے بعد کچھ خاص برائیاں، رات کے اندھیرے کی برائی جب چھا جائے، اور جس وقت جادوگر جو جادو کرتے ہیں، اور تیسری چیز حسد کرنے والا جس وقت حسد کرے۔ ان سب سے، کیونکہ یہ انسان کو ان سے بہت زیادہ عام طور پر سماج میں یہ برائیاں منتشر ہیں، یہ آفتیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا کہ صبح میں شام میں اس کو پڑھ کر کے میری حفاظت میں آ جایا کرو تاکہ تم جو ہے ان سے بچ جاؤ۔ اور یہ سب ایک دیکھیں کہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، صبح کے رب کی قسم، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ جب اجالا آ جائے گا نا تو یہ اندھیرے والی چیزیں دور ہو جائیں گی۔ سب جادوگر خفیہ ہوتا ہے، جادو ہے نا، نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا جادو کہاں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ حسد کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے رات کے اندھیرے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا۔ تو جو چیزیں مخفی ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جو چیزیں ہمارے جو ہے باریک ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو میرے اوپر مجھ سے مانگ لے، میری حفاظت میں آ جا، تو پریشان نہ ہو۔ اللہ کتنا مہربان ہے ہم پہ، اللہ کتنا فضل والا ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے آ جا، تو میری حفاظت میں آ جا، میرے قلعے میں آ جا، میری پناہ میں آ جا۔ تو ہم کو یہ پڑھ لیتے ہیں میرے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں۔ میرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جسے اس نے ہی پیدا کیا ہے، اور اندھیروں کی برائی سے جب وہ چھا جائیں، اور جادو کرنے والوں کی برائی سے جب وہ گرہ میں پھونک ماریں، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کی فضائل بھی جو ہے اس صورت کے فضائل کے بیان کے ساتھ میں آ گئے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں صرف اللہ کا ایک نام استعمال ہوا، جو پہلی صورت گزری قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اور کئی چیزوں سے پناہ لی گئی، 3-4 چیزیں ہیں جس سے پناہ مانگی گئی ہے نا، اور اللہ کا ایک نام لیا۔ اگلی صورت جو آ رہی ہے قل اعوذ برب الناس، اس میں اللہ کے کئی نام ہیں، لیکن جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ صرف ایک ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک برائی ہے، یہ زیادہ خطرناک مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں نہیں، پناہ میں آتا ہوں، میں قلعہ میں گھس گیا ہے نا، ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے تم میرے پناہ میں آنا چاہتا، آ جاؤ۔ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ 3 صفت اللہ کی بیان کی گئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہاں لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے اس لیے لوگوں کا رب کہا گیا، ورنہ اللہ تو سب کا رب ہے، لوگوں کا بھی ہے، جناتوں کا بھی ہے، چرند و پرند کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ لیکن رب الناس اس لیے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تو اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی اس سے پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا اور اب سب جانتے ہیں۔ رب کہتے ہیں جو سب کچھ دینے والا ہے، جس نے موت دی، جس نے زندگی دی، جس نے رزق عطا فرمایا، جس نے ہماری سانس کے لیے ہوا دی، جس نے ہمارے دل کو دھڑکن عطا فرمائی، جس نے ہماری آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی، جس نے ہمارے کانوں کو سنوائی اور قوت سماعت سے نوازا، جس نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت سے نوازا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا وہ رب ہے جو دینے والا ہے، سب دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے، بیماری دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے بیماری کے بعد، تو وہ ہے رب جو سب کچھ عطا کرنے والا ہو، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ تو رب الناس کے پناہ میں ہم آتے ہیں۔ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کا کام ہوتا ہے آرڈر دینا، ہم اس بات کا حکم دیتے ہیں، ہم اس بات سے روکتے ہیں، یہ بادشاہ کہتا ہے اس طرح سے، ہمارا یہ قانون ہے، جو اس قانون پہ چلے گا اسے انعام ملے گا، اور جو اس قانون کو چھوڑے گا
اسے سزا دی جائے گی۔ یہ بادشاہی انداز ہوتا ہے، شاہی انداز ہوتا ہے کہ بادشاہ حکم دیتا ہے، بادشاہ روکتا ہے، بادشاہ سزا دیتا ہے، بادشاہ انعام دیتا ہے۔ تو اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہی نہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نام سخت پسند ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شہنشاہ کہا جائے، کیونکہ شہنشاہ حقیقی وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بادشاہ ہوں میں، اور جو لوگوں کا بادشاہ اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ میرے بھائی، بادشاہ کے ساتھ ہی قوت کا تصور ابھرتا ہے کہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس فوجیں ہوتی ہیں، اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں طاقت کے۔ تو اللہ کے لشکر ہے، اللہ کے لشکروں کی کمی ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے لشکروں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب الناس کی پناہ میں آتے ہیں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جس کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، ہے نا، اس کی نعمت ہمیں کھانا چاہیے اور اس کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، اور اس کے جس سے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اور اس کی سزائیں بھی اور انعامات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ الجنت حق والنار حق، جنت برحق ہے، جہنم برحق۔ ملک الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں کہ جس کے لیے دل میں انتہائی محبت ہو، انتہائی ذلت بھی ہو، اور جو ہے اس سے سب کچھ پانے کا احساس ہو، اس کو انسان سر جھکانا چاہتا ہو، اس کو ٹیکنا چاہتا ہو، سر اپنا ماتھا ٹیکنا چاہتا ہو، اس سے مانگتا ہو، اس سے چاہتا ہو، تو یہ معبود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معبود بھی ہے کہ آدمی محبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ جس کے آگے سر جھکائے۔ تو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کے معبود کی، جو اکیلا تنہا لائق عبادت ہے۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ کون سی چیز ہے جس سے ڈر رہا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، جو خناس ہے، دبک کے بھاگ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ خناس کا ہی معنی ہے کہ وہ بھاگ جائے، ختم نہیں ہوتا، بہت زیادہ دور نہیں بھاگتا۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا، پچھڑ جائے گا، چھپ جائے گا، دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اور جیسے تھوڑا سا غافل ہوئے پھر لوٹ کے آ گیا۔ یہ ہے خناس۔ اذا ذکر ربہ خنس، اللہ کا نام آیا بھاگا، جیسے غافل ہوا پلٹ کے آیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بھاگتا ہے ہوا چھوڑتے ہوئے، اور اس کا جیسے اذان ختم ہوئی پھر لوٹ آتا ہے۔ اقامت ہوئی بھاگتا ہے، اقامت ختم ہو گئی پھر لوٹ آتا ہے، اور پھر آدمی کے کان میں پھونکتا رہتا ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں الوسوسہ کالوشوشہ، وشوشہ اور وسوسہ ایک ہی جیسے دونوں۔ وشوشہ تشویش تو سنے ہوں گے بار بار۔ وسوسہ کہتے ہیں کہ دھیرے سے کوئی ایسی بات کہنا جس میں برائی ہو، دھیرے سے کوئی اچھی بات۔ جب آدمی کبھی کبھی آدمی آپ کے پاس ہی میں رہے گا، قریب ہی میں رہے گا، دور سے بھی وہ بات کہہ سکتا ہے نہیں، لیکن آ کے قریب میں کان میں آپ کے آ کے کہے گا، آپ کے دل میں ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل کو کسی طرح موڑنا چاہتا ہے، آپ میں کچھ خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کو بھٹکانا چاہتا ہے، تو آگے ایسا، یہ ہے وسوسہ۔ تو من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ میرے بھائی، وسوسہ ہمارا اپنا نفس بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیسا کیسا وسوسہ کرتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے بچا لے، تو ہم اپنے نفس کی برائی سے پہلے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے اپنا نفس جو ہمیں غلط غلط باتیں سکھاتا رہتا ہے، اللہ اس سے بچا لے، ہے نا، وسوسے کی برائی سے جو ہمارا نفس وسوسہ کرتا ہے اس سے اللہ تو بچا لے۔ اور پھر جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس سے بھی ہم مانگتے ہیں کہ اللہ بچا لے۔ شیطان تو وسوسہ معروف ہے، شیطان کا وسوسہ سب سے زیادہ وہی اصل ہے وسوسہ ڈالنے میں۔ وسوسہ ڈالنے میں اصل یہی ہے۔ آدم اور حوا کو بھی جا کے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو جا کے وسوسہ ڈالا۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس وسوسہ کرنے گیا تھا شیطان، تو آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے اس کو؟
دیکھ رہے تھے، سامنے کھڑا تھا، پہچانتے بھی تھے کہ یہ میرا دشمن ہے، سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن دوست بن کے آتا ہے، آپ جانتے رہتے ہیں اور آپ کو وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، جیسے آخر میں من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، جنات بھی اور انسان بھی۔ انسان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے اور شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے، اور ان وسوسوں کو ہم بہت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پہچان پاتے، نہیں پہچان۔ آج کتنے ہیں شیاطین الانس جو دین کے معاملے میں گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، نبی کا دشمن بنایا ہے وہ انسانوں کے بھی شیطان اور جناتوں کے بھی شیطان۔ وہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں بنا کر کے نبی کے راستے سے الگ کرتے ہیں، نبی کے راستے سے الگ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نبی کے راستے سے آپ کو ہٹائیں، نبی کا راستہ سنت کا راستہ، حدیث کا راستہ، قرآن پاک کا راستہ، توحید کا راستہ، اللہ کی صحیح عبادت کا راستہ، جو اس راستے سے ہٹانے والے ہیں یہ وسوسہ کرنے والے ہیں، وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ ان وسوسہ ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، الخناس، اللہ کا ذکر کرو تو بھاگ جائے۔ دیکھو جب میں نے شروع میں یہ کہا کہ اس میں اللہ کے تین نام لیے گئے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کیا بتانے کے لیے کہ جس سے ہم پناہ مانگنے جا رہے ہیں، جس برائی سے، بہت بڑی برائی ہے الوسواس، اور وسوسہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ وسوسہ شیطان ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، توحید میں آ کے وسوسہ ڈالے گا، کہے گا زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان وسوسہ ڈال گیا۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ وسوسہ ختم ہو گیا۔ صلاۃ پڑھنے گئے، صلاۃ سے پہلے وضو کرنے گئے، ارے کیسے وضو کیے؟ وضو ہوا ہی نہیں۔ کیسے غسل کیے؟ غسل ہوا ہی نہیں۔ کیسے صلاۃ پڑھے؟ ارے کچھ تم کو پتہ ہی نہیں چلا، تمہاری صلاۃ ہی نہیں ہوئی۔ گھر سے نکلے صلاۃ پڑھنے کے لیے، شیطان وسوسہ کرتا ہے، ارے سب دیکھ رہے ہیں تم کو، کہاں جا رہے ہو ریاکاری کرنے، چھوڑو واپس لوٹ جاؤ۔ وسوسوں کی کثرت ہے میرے بھائی، وسوسوں سے اگر نہیں بچیں گے پورا دن تباہ ہو جائے گا اور دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ وسوسہ آئے چھوڑ دو۔ آپ پیسہ نکالتے ہیں غریب کو دینے کے لیے، او دیکھ رہے ہیں، نہ خرچ کرو، سب کہیں گے ریاکار ہے، واپس رکھ لیتے ہیں۔ کہو نہیں، دیکھنا ہے جس کو دیکھ لے، اللہ کا حکم ہے غریب کو دو، میں دیتا ہوں۔ جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، اللہ نے کہا مسجد میں جا کے فرض جماعت ادا کرو، میں جا کے پڑھوں گا۔ وضو میرا ہو گیا، میں نے وضو کیا جیسا اللہ کا حکم ہے، اب میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ غسل میرا ہو گیا جیسا اللہ نے حکم دیا، میں نے کر لیا۔ شیطان تو جتنا وسوسہ ڈال، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ ایسا جواب دے دیں گے شیطان بھاگ جائے گا، رسوا ہو کر کے بھاگ جائے گا، ذلیل ہو کے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بار اس کی بات مان لی نا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ بہرحال یہ بہت زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب آدمی سوچے گا ارے اللہ کے تین ناموں کے ذریعے سے ہم اس بدبخت سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو ہم سمجھیں گے بہت بڑی طاقت ہے اس کی۔ تو اللہ نے فوراً کہا الخناس، طاقت نہیں ہے اس کی، کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، ڈرو نہیں، اللہ کا نام تو لو، بھاگ جائے گا۔ شیطان پہ لعنت نہ کرو کہ شیطان تجھ پہ لعنت ہو، پھول جائے گا، ارے میں نے کچھ کر لیا، بسم اللہ بولو، اللہ کا نام لیتا ہوں، ختم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، جیسے نمک پانی میں ڈال دو پگھل جاتا ہے، پگھل جائے گا۔ بسم اللہ بولو، اعوذ باللہ بولو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کر لو۔ الوسواس الخناس، تو میرے بھائی وسوسہ ہے تو بڑا، لیکن اللہ کو یاد کرو، ختم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو،
چاہے جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، ہر ایک کے وسوسے سے ہم اللہ کی بہرحال یہ ایسی صورتیں ہیں کہ اس میں اللہ کا کلام جو ہے بہت عظیم الشان ہے میرے بھائی، اس پہ جتنا بھی آپ غور کریں، جتنا بھی سوچیں، ایک سے ایک معنی نکلے گا، اور علماء نے اس کی بڑی بڑی تفسیریں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں جو ہے ان کو اتار دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں اتار دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچائے۔